السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ آپ کے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی کنونشن تھا وکلا کا، اور اس میں بہت ہی اہم ایشوز کے اوپر جو پاکستان کے آئین اور قانون اور جو جمہوری نظام کے ہے اس کے اوپر بہت ساری تقاریر ہوئی۔ اس میں امان اللہ کنرانی صاحب جو ایک بہت نامور وکیل ہیں، اور نو ڈاؤٹ میں نے بڑے بڑے وکیل دیکھے ہیں، چند وکیلوں کے نام میں لے سکتا ہوں، ٹپ پر ہے آج کل، ایک عرفان قادر ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، امان اللہ کنرانی صاحب ہیں، فروغ نسیم ہیں، یہ بڑے زبردست کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور اچھے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں جو اس لسٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی جو ذکر کیا ہے وہ امان اللہ کنرانی صاحب کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے ایک بہت بڑی سازش جو ہے پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف جو ہونی جا رہی تھی اس کو ڈسکلوز کیا تھا۔ دیکھیے، ایک سازش تو یہ تھی کہ جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان کو 10 سال ملے گا، اور 10 سال عمران خان کو کس طرح ملے گا؟ وہ اس طرح ملے گا کہ جو آخری ملاقات ٹرمپ سے ہوئی تھی ان کی، اور وہ بھی وی لاگ میں نے کیا، اور تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ جو حوالے ہیں ان کو میں نے پچھلے وی لاگ میں سارا پروف کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو 7 کام دیے گئے ہیں، جن میں سے 5 کمپلیٹ ہو گئے، 2 رہ گئے اور ان کی حکومت چلی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ایک پلاننگ یہاں پاکستان کے خلاف کوئی کر رہا ہے، چاہے پاکستان کے اندرونی لوگ اور پاکستان کے بیرونی لوگ پاکستان کے حوالے سے، تو وہاں اللہ تعالیٰ بھی اس ملک کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے ایک پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ کیا تھا ان میں سے ایک کام یہ تھا، میں دوبارہ ہلکا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں ورنہ اس میں تو میں نے ڈیٹیل دی ہے، کہ سفارتکار آپ کے جو جتنی سفارت خانے ہیں امریکہ میں، وہ ٹرمپ کے الیکشن، اس زمانے میں ٹرمپ کا الیکشن تھا، امریکہ کا الیکشن تھا، کہ ٹرمپ کے الیکشنز کے لیے کام کریں گے اور جو جتوانے کے لیے پاکستانی کے ووٹ ڈلوائیں گے، جو کہ ہوا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جی آپ جو ہے وہ سی پیک بند کر دیں گے، وہ ہوا۔ تیسرا کام یہ تھا کہ کشمیر سے آپ دستبردار ہو جائیں گے، وہ ہوا۔ چوتھا کام تھا کہ معیشت اور معاشی جو آپ کے جتنی چیز ہے وہ آپ اس کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حوالے کریں گے، وہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی کریں گے، وہ ہوا۔ یہ اسی طریقے سے کرتارپور کا تھا کہ کرتارپور کی راہداری آپ دیں گے، جو پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر بہت کوشچن تھا، اور آنے والے وقت میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر بھی یہ سوال بہت اٹھے گا، تو اس حوالے سے الزام ہے، کیونکہ یہ راہداری سکھوں کے لیے نہیں تھی، یہ راہداری دراصل مرزائیوں کے لیے تھی جو دی گئی تھی۔ یہ اب یہ ساری چیزیں سامنے کھل گئی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا 5 کام۔ 2 کام تھے، ایک کام تھا کہ جی آپ نے فوج کو تباہ کرنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کام تو شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ایٹمی نیوکلیر کو جو پروگرام ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کا بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کا حوالہ دے دیا تھا کہ جی کشمیر کا ایشو ختم تو ہم کلوز کر دیں گے یک طرفہ طور پر، اور فوج، یہ 2 کام وہ نہیں کر سکے جس کا ان کو بہت تکلیف تھا، اور اب اس کام کے حوالے سے فوج پہ جتنی لان تنان حملے دھمکی سب کچھ جاری ہے۔ تو چنانچہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے، 10 سال عمران خان کو ملتا، اس کے علاوہ پھر ایکسٹینشن ملتی، پھر آرمی چیف آتے فیض، پھر اس طریقے سے عمران خان کو مزید اور سپورٹ مل جاتی۔ وہ تو نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے چلے وہ 4-5 کام کیے، پھر سے وہ ریوائیو ہو گئے۔ کشمیر پہ آج آرمی چیف نے جو بیان دیا بہت سالڈ اور بڑا کنسولیڈیٹڈ بیان دیا ہے، وہی بیان دیا جو پہلے تھا پاکستان کا، اور باقی چیزوں پہ جو بیانات ہیں، پاکستان سی پیک دوبارہ شروع چکا ہے، موجودہ حکومت نے آ کے اس چیز کو دوبارہ شروع کر دیا، معیشت کو ریوائیو کیا جا رہا ہے جو تباہ کر دیا تھا۔ بہت سارے کام تو دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور فوج کو جو کمزور کرنے کی سازش تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ایٹمی نیوکلیر تک یہ نہیں پہنچ سکے، ورنہ یہ آخری ان کا کام تھا، ابھی 15 مہینے باقی تھے، جس کا عمران خان کو بھی بہت افسوس ہے، اور ٹرمپ تو خیر، اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ٹرمپ الیکشن ہار گیا، شاید وہ اگر وہ رہتا ابھی صدر تو بہت سے معاملات دباؤ کے تحت پاکستان میں ہو جاتے ہوں گے، امریکہ کا بہت دباؤ چلتا ہے۔ اب آئیے کہ یہ کون سی سازش تھی اس کے بعد۔ دیکھیے، انہوں نے جو ڈسکلوز کیا اس کی سازش یہ تھی کہ الیکشن جو ہوں گے وہ ہر صورت میں موجودہ چیف جسٹس کی زیر نگرانی ہوں گے، یعنی 23 ستمبر سے پہلے
الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکشنز کے حوالے سے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن، بلکہ کے پی کے کا بھی اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا جتنا پنجاب کے الیکشنز کے لیے یہ کر رہے تھے. کے پی کے کو تو چھوڑ دیا تھا، وہاں ان کو آئین نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے صرف پنجاب میں آئین. جب یہ چیزیں رجسٹ ہونے لگی تو پھر آپ نے سپریم کورٹ سے بھی سنا، جو 3 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس سے بھی سنا کہ جناب عالی ٹھیک ہے، آپ لوگ آپس میں طے کر لیں، عمران کو راضی کر لیں اور ہم 14 مئی سے آگے بڑھ جائیں گے. یعنی 14 مئی ڈیڈ لائن تھی جو ان کا فیصلہ تھا، اس سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. بھائی قانون اور آئین میں تو ایک دن بھی آگے نہیں ہے، گھنٹہ بھی نہیں ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو گویا کیوں کہہ رہے تھے یہ بھی سن لیجئے. اس لیے کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ٹینیور میں ہی ہو جائے. آپ عمران خان نے بھی ابھی ایک شوشہ چھوڑا ہے میٹنگ کے دوران، جو یہ 2 رکنی 2 اپوزیشن اور حکومتی بینچ کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی 14 مئی کو آپ اپنے 14 مئی کو مت کریں انتخابات، الگ الگ مت کریں، آپ 14 مئی کو مرکزی حکومت بھی ڈیزالو کر دیں اور پھر 60 دن کے اندر انتخابات کرا لیں اور جولائی میں کرا لیں. چلیں جی اگست میں کرا لیں. تو کیوں جولائی اور اگست میں کرا لیں؟ اس لیے کہ چیف جسٹس بھی رہیں گے اور صدر بھی رہیں گے. اب یہ کھیل کیا تھا؟ کھیل یہ تھا جو کرنانی صاحب نے ڈسکلوز کیا ہے. بہت بڑی سازش ہے جمہوری نظام اس ملک کے خلاف کہ جناب جیسے ہی یہ ہوگا کہ موجودہ بینچ ہر صورت میں موجودہ بینچ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قسم کی چیزوں کو، اور عمران کو کسی بھی صورت میں نااہل نہیں ہونے دینا. نیچے جتنے ججز ہیں ان کو سب کو انسٹرکشن تھی کہ کوئی بھی نااہل نہیں کر سکتا عمران خان کو، نہ سزا دے سکتا ہے. چنانچہ اور نہ الیکشن کمیشن دے پا رہا تھا. تو یہ سب اور سب بہت طریقے سے پلاننگ سے اور بڑے واضح طریقے سے پریشر اور اپنے اپنے لوگوں کو لایا جا رہا تھا. چیف جسٹس صاحب کہ انہوں نے حکومت سے کیا ایسی ڈیل کی کہ حکومت نے اس دفعہ دونوں جونیئر ججز کے لیے ووٹ دیے، لا منسٹر نے بھی اور اٹارنی جنرل نے، جو آج یہ بھگت رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں اب 2 کے بعد 7 اور 8 کی طاقت سے یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں. جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے دکھا دیا اپنی طاقت کہ ہم 7 اور 8 سے ہیں. سپریم کورٹ 8 کا کوئی فیصلہ کرے گا تو 7 کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ اکثریتی فیصلہ ہے. اور یہ ججز ان کے ہی آپ کے لائن میں ہیں کہ جو چیف جسٹس یعنی 1 مین شو ہے 8 کے 8 میں، یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی سازش کا سٹارٹ لے لیا گیا تھا. امان اللہ کرنانی کے مطابق یہ اس آپ کے اپنے انڈر میں یہ الیکشن کرانا چاہ رہے تھے. الیکشن میں 2/3 میجورٹی عمران کو ملتی، پوری طاقت لگاتے یہ ہر قسم کی چیزیں اپنے ججز کو، نیچے جو آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہے فلاں سب پھیلا دیتے. فوج پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی، وہ آئسولیشن میں جا چکی، مثلا اس لحاظ سے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر چکی تھی. یہ کسی اور طریقے سے اس پورے کے پورے اس کو مینج کرتے. پنجاب کی حکومت یہ لے کے آتے اور پنجاب کی حکومت کے ذریعے پھر نیشنل اسمبلی میں اکثریت ان کو مل جاتی، کیونکہ پنجاب میں اگر یہ اپنی زیر نگرانی حکومت میں اپنے زیر نگرانی انتخابات کرا دیتے تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر وہاں حکومت بن جاتی پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کی حکومت کے نیچے پھر یہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر عمران خان وزیر اعظم بنتے تو ان کا کیا ہوتا؟ عمران خان وزیر اعظم بنتے تو یہ ڈسکلوز کیا گیا تھا کہ ان کو ٹینیور ان کی پوسٹ دے دی جاتی اور ان کو ایکسٹینشن دی جاتی. کس کو؟ جسٹس بندیال کو. دوسری طرف جسٹس ثاقب نثار کو صدر بنا دیا جاتا. صدر بناتے ہیں عمران خان، یہ ڈسکلوز کیا ہے سازش کو کہ ان کو صدر بناتے ہیں اور ان کو جو ہے آپ کے ایکسٹینشن دیتے. اب صدر تو وہ بن گئے، چلیں ایکسٹینشن کا سے کیا فائدہ ہوتا؟ ایکسٹینشن سے یہ فائدہ ہوتا کہ ان کا ٹینیور پھر 2025 تک ہوتا. تو 24 میں تک تو وہ تھے آپ کے جیسے قاضی فائزی صاحب جو ستمبر سے شروع ہو رہے ہیں وہ فارغ. یہ جیسے ہی جاتے، جیسے قاضی جا چکے ہوتے تو پھر نیکسٹ جو ہے اعجاز الحسن صاحب بنتے. اعجاز الحسن صاحب اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرتے تو پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر آ جاتے. تو اس طریقے سے آپ کے یہ پورا کا پورا جوڈیشری سسٹم ان 3 رکنی بینچ کے 4 ججز کے ہاتھ میں ہوتا. ادھر ثاقب نثار صدر ہوتے، ادھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کو جتا دیا جاتا. عمران خان چڑھ کر آ کر سب سے پہلے آئینی ترمیم فوج کے خلاف کرتے.
کے بعد ان کا جو ایجنڈا رہ گیا تھا ماضی میں، اس ایجنڈے کو یہ پورا کرتے۔